جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ GHQ کیس کے حوالے سے جو ایک فیک کیس ہے اور 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے آج ہماری ہیئرنگ تھی کورٹ میں. یہ ہیئرنگ نارملی بدھ کو ہوتی ہے لیکن کل کشمیر ڈے کی وجہ سے کورٹ بند تھی تو آج یہ ہیئرنگ ہوئی ہے. اور آج ہمارے ساتھ کورٹ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی لایا گیا اور اس کیس پہ ایویڈنسز اور بڑی سپیڈ سے اس کو کیس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں بہت سارے معاملات کو جو ہے وہ پس پش ڈالا جاتا ہے. خان صاحب سے ملاقات ہوئی, ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بڑے حشاش بشاش تھے, پرعزم تھے. اور اس کے بعد ہماری جو ہے ہم جا کے ان سے اپنا حوصلہ لیتے ہیں. میں یہاں پر خواتین کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا ہے اور جو 8 فروری کو پورے پاکستان کے جو مینڈیٹ کا حق تھا اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا, اس کے خلاف جو پروٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں ثوابی میں, اس کے لیے انہوں نے ہدایات کی. بالخصوص اس چیز پہ انہیں شدید افسوس بھی ہوا اور میں یہاں پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کل سے ہماری خواتین کو گرفتار کیا جا رہا ہے بغیر وجہ کے. گھروں میں جس طریقے سے چادر اور چار دیواری کی پامالی کر کے گھروں سے اب خواتین کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. کل رات ہماری گجرات سے AGS ہے, ان کو اٹھایا گیا ہے, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے ویمن ونگ کی سینٹرل پنجاب کی, اور ایک ہماری اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہے غزالہ زمان, ان کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. دوسری جو ہے ان کا نام عظمیٰ ہے, اور اب تک ان کا ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ انہیں کھاریاں لے جایا گیا ہے, لیکن جب ہماری لیگل ٹیم اور باقی وہاں پر ساروں نے پتہ کیا ہے تو ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. سو اگر آپ پاکستان میں اس طرح کا قانون اور اس طرح کی جمہوریت اور اس طرح کا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا امپریشن دیں گے تو شرم کی بات ہے. یعنی اتنا خوف آ گیا آپ کو کہ نہتی خواتین کو بھی آپ گھروں سے اٹھا لیتے ہیں. پچھلی دفعہ 24 نومبر کی کال دی گئی تھی تو 23 نومبر کو فیصلہ آباد میں ہمارے عہدیداران خواتین ہیں, ان کے گھروں میں جا کے ایک خاتون نے ہماری اس کی بھابھی کو اٹھا لیا, ایک ہماری خاتون عہدیدار اس کی بہن کو اٹھا کے لے گئے, ایک خاتون ہے ان کے والد محترم بزرگ ہیں ان کو لے گئے, اور ایک ہماری عہدیدار ہے اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ بے شرمی جس طریقے سے کی جا رہی ہے, 1 لاکھ سے زیادہ گھروں میں پنجاب میں ریڈز کی جا چکی ہیں جس میں بالخصوص خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس پہ خان صاحب بہت شدید ان کو تکلیف بھی ہے, غصہ بھی ہے, اور انہوں نے مجھے ہدایت کی کہ جا کے اس پہ بات کریں گے. اب یہ حالات ہو گئے کہ پہلے آپ گھسیٹتے رہے, خواتین کو مارتے رہے, ہمیں مارا گیا, ڈنڈے برساتے ہیں, اور اب آپ ان چادر چار دیواری کی پامالی کے بعد عورتوں کو اٹھا کے بھی لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کا نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ قانون. آپ کتنے ڈرے ہوئے ہیں؟ 8 فروری کو ایک ہم نے پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہے, اس ووٹ کی جو چوری ہماری ہوئی تھی اس کے حوالے سے, اس سے بھی آپ کو خوف آ رہا ہے. تو لہٰذا انشاءاللہ ثوابی میں بتاتی چلوں, خواتین نے ایک بہت بڑا کنونشن کا انتظام کیا ہے جس دن ہمارا یہ 8 فروری کا دوپہر کے بعد جب ہوگا, یہ 8 فروری کے حوالے سے جو الیکشن چوری ہمارا ہوا اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی, جتنی فاشزم ہوئی, جتنی الیکشن کے دوران میں سختیاں کی گئی, ظلم اور تشدد کیا گیا, نہ صرف اس کا بتایا جائے گا بلکہ ان خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ چھیننے کے بعد بھی جو 5% ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی ہوتی کہ اس نے اپنی خواتین کو سیٹیں دینی ہوتی کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے, اس بلہ چھن جانے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ خواتین کو الیکشن کے لیے میدان میں اتارا. ہماری خواتین نے سندھ سے, بلوچستان سے, KP سے اور پنجاب سے سب سے زیادہ تعداد میں میرے سمیت ہم نے الیکشن لڑا, اور ہم نے فسطائیت, جاریت, ظلم اور تشدد اور جو جعلی فارم 47 سے اس کا مقابلہ کیا. تو اس حوالے سے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے. ہم یہ سارے حقائق سامنے لائیں گے, اور اس کے بعد بشرا بی بی کو جس طریقے سے ناجائز ایک جو کیس ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, صرف ایک سیاسی بغض کا, ایک سیاسی جو انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے جو یہ گھروں کی خواتین تک پہنچتے ہیں, اس کے حوالے سے یا اسی کی وجہ سے ان کو 7 سال ایک ناجائز قید میں اندر بند کیا گیا ہے. ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو 14 سال کی جو ناجائز قید یہ القادر ٹرسٹ کو بہانہ بنا کے دی گئی, یہ ناجائز ہے. اس پہ بھی پروٹیسٹ کریں گے اور ہم بتائیں گے دنیا کو کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائی جاتی ہیں.
आइन और कानून और अदालतों को इस्तेमाल करके नाजायज सजाएं दी जाती हैं और इंतकामी बुग़्ज़ का, सियासी इंतकाम का निशाना ख़वातीन को बनाया जाता है। जी अच्छा मैम, ये बता दें, आपका ताल्लुक पंजाब से भी है, तो जो पंजाब में जलसा होगा क्या वजह है, वहाँ पे क्यों नहीं ख़वातीन शिरकत कर रही हैं? जी, ख़वातीन वहाँ पर बिल्कुल भरपूर शिरकत करी है, लेकिन वहाँ पंजाब की एक नई अम्मी आ गई हैं और वो किसी खातून को अम्मी जी जो है वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। अम्मी का बस दिल ये करता है कि उनकी कोई जो उनके लिए नज़में लिखे, उनके लिए झूठे जो हैं वो कसीदे पढ़े, फिर अम्मी जो है वो एक्टिंग करती हुई भागी भागी आ जाए। लेकिन अम्मी और उनके जो बाकी अब्बू हैं, उनके दौर में पाकिस्तान में बदतरीन फस्तायत ख़वातीन पे की गई है और ये उनके लिए शर्म का मकाम है कि एक फॉर्म 47 पे जाली सरकार बनाई गई है और उस जाली सरकार के नाक के नीचे जिस तरह की फस्तायत की जा रही है। कल एक पुरअमन रैली की गई, कल 5 फरवरी कश्मीर डे था, कश्मीर से यौम यकजहती का दिन था, लेकिन आप देख लें कि हुकूमती सतह पर तो आपको सिर्फ शर्मिंदगी के और कुछ नहीं मिला। लेकिन जब हमारी तरफ से पंजाब में हमारी कुछ लोगों ने, जो आलिया हमजा साहिबा और बाकियों ने, एक पुरअमन रैली कश्मीरियों के साथ हक यकजहती का इजहार करते हुए निकालने की कोशिश की, तो उन पर भी पुलिस गर्दी की गई है। और अब तो खैर कश्मीर से भी हमें ये पैगाम आ रहे हैं कि आप तो कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बना दी है। जी, खान साहब ने ये कहा है कि जो कल हम डे बनाते थे कश्मीर को लेके कि हम उनके साथ यकजहती कर रहे हैं, हमने जो पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन वायलेशन हो रही है राइट्स की, उसको देखते हुए मुझे ये बताएं कि हम कश्मीर के साथ किस मुंह के साथ यकजहती करेंगे। ये खान साहब के अल्फाज हैं। खान साहब ने ये भी कहा कि ये जो चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा है, इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाएं। खान साहब ने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये लास्ट इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बात की कि ये जो इलेक्शन हुआ था ये सही इलेक्शन हुआ था, तो क्या शहबाज शरीफ के ऊपर ये फेक न्यूज़ लाने के ऊपर पीके एक्ट लागू नहीं होता। खान साहब ने हमेशा आइन और कानून की बात की है। खान साहब ये भी कहते हैं कि जो 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उसके लिए आपने निकलना है, भरपूर अंदाज में निकलना है। और पंजाब की जो सीएम है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप जो मुताला पाकिस्तान में अपनी तस्वीर चश्मा आपने की है, आप इस तरह से सिनेरियो रूप में नहीं लिखी जाएंगी, बल्कि आपको चाहिए कि आप आगे बढ़ें और अपने ख़वातीन के हवाले से बात करें। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और खान साहब ने जुनैद अकबर को भी ये मैसेज दिया है कि अगर केपीके में मेरे किसी भी कारकुन को पुलिस हरासा करेगी तो हम पूरा केपीके बंद करेंगे। जुनैद अकबर को यह भी कहना चाहता हूं कि इमरान खान उसके पीछे खड़ा है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।